السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12واں پارہ ہے ہمارا۔ 12ویں پارے میں سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان سب کے حالات ہم 8ویں پارے میں آخری پاؤ میں سن چکے۔ اس سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات ہیں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، مشرکین نہیں سمجھتے تھے اس بات کو، یہ یہودیوں کا پڑھایا ہوا سبق تھا، یہودیوں نے یہ بات انہیں سکھائی سمجھائی، کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سا نبی ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی پر روتے روتے اس کی آنکھیں جو ہے جاتی رہیں، نابینا ہو گئے، اور وہ کون سا بچہ ہے جس کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر وہ بعد میں نبی ہوا۔ تو یہ یہودیوں نے، اور اسی طرح کہ یعقوب علیہ السلام تو شام میں رہتے تھے، وہ مصر کیسے آ گئے؟ تو یہ حضور علیہ السلام سے سوال کیے، اور یہود نے سمجھایا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے، اللہ کے پیغمبر ہوں گے، تو وہ اس کا صحیح جواب دے دیں گے، اور اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو پھر وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات مکہ میں کوئی ایسے عام نہیں تھے کسی کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ایسا بھی نہیں کہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہو، پڑھا۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر یہ پوری سورت یوسف اتار دی، اور اس سورت یوسف میں پوری میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ 12 بھائی تھے، 2 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان سے چھوٹے بنیامین، ان کی والدہ کا نام راحیل تھا، اور 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے، لیکن یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے لیا سے شادی کی، ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر انہی کی بہن راحیل سے شادی کر دی، ان سے یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ چھوٹے تھے اور اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نبوت نبی صاحب فراست ہوتا ہے، وہ اللہ پاک انہیں وہ چیز دکھاتے ہیں جو عام آدمی نہیں جان لیتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، اللہ پاک اس سے آگے کوئی کام لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپنے میں ہی خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، یہ دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
اور یہ خواب جو ہے اپنے والد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے بیٹے اس خواب کو آپ اپنے دوسرے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ سمجھتے تھے کہ انسان ہے، انسانی فطرت میں حسد اور جیلسی اس طرح کی چیزیں شیطان کی طرف سے آ جاتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے لیے فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ وہ تیرے لیے کوئی ایسی تدبیر کریں، اور شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ خیر، اللہ کا کرنا یہ خواب ایستا ایستا کسی نہ کسی ذریعے سے ان بھائیوں کو بھی علم ہوا اس کا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہیں وہ اس بچے کی محبت میں بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہیں، اور ہم جو بڑے ہیں، جو ہمیں ایک قرب ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہمیں، تو اس بچے کو ہی نظروں سے ہٹا دو، تو پھر والد کی پوری محبت ہمارے لیے ہو جائے گی، وَتَكُونُ صَالِحًا، اور اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے، یعنی تھوڑا سا گناہ کر لو، بعد میں پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اچھے بن جائیں گے۔ اچھا بھائی کیا کریں؟ تو آپس میں مشورہ کیا 10 بھائیوں نے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، بعض نے تو کہا کہ انہیں قتل کر دو، بعض نے کہا کوئی اور تدبیر کر لو۔ جو سب سے بڑے تھے ان کا نام تھا یہودا، اس نے کہا کہ نہیں، قتل نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں، آپ کہیں پھینک دو، کنویں میں ڈال دو تو تمہارا مسئلہ تو حل ہو ہی جائے گا، تو قتل کیوں کر رہے ہو؟ خیر، انہوں نے ان کو کہا کہ ہم سمجھتے ہیں تمہاری سازش، تم یہ چاہتے ہو کہ بھئی بعد میں ابا کے سامنے تم سرخرو ہو جاؤ، تو اگر تم زیادہ بیچ میں مزاحمت کرو گے تو پھر ہم تمہارے لیے بھی کچھ سوچیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایک مشورہ دیا ہے۔ خیر، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ درخواست کرنے لگے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے، تفریح کے لیے لے کے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب علماء نے لکھا کہ حضرت کو کیسے پتہ چلا یہ بات، تو کتابوں میں آیا ہے کہ شاید حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میں پہاڑ پہ ہوں، یوسف علیہ السلام پہاڑ کے نیچے دامن میں ہیں، اور ان کے اوپر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا، اچانک وہ زمین میں غائب ہو گئے، یہ خواب دیکھا، تو اس وجہ سے حضرت نے ایسا کہہ دیا، یا حضرت کو اندازہ تھا کہ بھی یہ ان کے اوپر جو ہے اس طرح سے حرکت کریں گے۔ خیر، وہ حضرت سے بہت تاکید کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے۔ جب لے کے گئے تو راستے میں ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، کوسا بھی، اور کہا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ ستارے جن کو تم کہتے تھے؟ نتیجتاً یہ کہ ایک ویران کنواں تھا، اس میں حضرت کو ڈال دیا،
اور اس ڈالنے سے پہلے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ بچے تھے ان پر وحی بھیج دی. وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وہ بچے تھے اور یہ وحی نبوت نہیں تھی، یہ اسی طرح کی وحی تھی جس طرح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بھی آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال دیں. جیسے وہ نبیہ نہیں تھی لیکن اللہ پاک نے ایک خاص طریقے سے ان کے دل میں القاء کر دیا اور ان نے بتا دیا کہ ایسا کریں. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بھی اللہ پاک نے وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان قریب اللہ پاک آپ کو ایک مقام عطا فرمائیں گے اور اس پریشانی کے حالات سے آپ کو نکال دیں گے. تو اس سے اگرچہ یوسف علیہ السلام تھے تو بچے، لیکن انہیں ایک اطمینان ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اس آزمائش میں میرے لیے سرخ روئی ہو جائے گی، اللہ مجھے اس میں کامیاب کریں گے. تو بھائیوں نے حضرت کو ایک کنویں میں کرتا اتار کے ایک کنویں میں ڈال دیا، اور جب کنویں میں ڈالا تو یعنی اس طرح سے کہ ڈول کے ساتھ بٹھا دیا، لٹکایا تو اور رسی کاٹ دی یا ویسے ہی پھینک دیا، اور اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی عافیت سے ان کو لے کر ایک چٹان پر بٹھا دیا وہیں کنویں میں، وہ اس پر بیٹھ گئی. اور جو بڑا بھائی تھا وہ روزانہ صبح شام آتا دوسروں سے چھپ کر اور انہیں کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ سامان دے جاتا، نیچے لٹکا کے دے جاتا اور یہ کھا لیتے. اللہ کا کرنا ایک شام سے قافلہ آ رہا تھا اور یہ قافلہ راستہ بھول گیا، اور راستہ بھول کر کے یہاں آ گیا. جب یہاں آیا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑی، تو وہ پانی کے لیے جب یہاں آئے ڈول ڈالا تو پانی کی بجائے بچہ نکل آیا. اب وہ حیرت زدہ ہو گئے. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقات ہیں، یہ اتفاقات ہمارے لیے ہیں. اللہ کے علم میں اور اللہ کے اس تقدیر میں یہ پہلے لکھا جا چکا کہ ایسا ہوگا، ایک قافلہ آئے گا، وہ اس طرح سے راستہ. یہ سارا اللہ کا ایک غیبی نظام ہے جو اس ترتیب سے چلتا ہے. جب انہوں نے اس بچے کو لیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا معراج کے موقع پر جب میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں دیکھا تو اللہ پاک نے ساری کائنات کو جو حسن دیا ہے اس کا آدھا حسن صرف یوسف کو دیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ساری کائنات کو اللہ نے جو انسانوں کو حسن دیا ہے اس کا آدھا حسن اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا. اندازہ کریں کتنا اللہ نے حسن دیا ہو. تو وہ جب بچہ دیکھا انہوں نے تو وہ بڑے پریشان سے ہو گئے دیکھ کے کہ یہ اتنا خوبصورت حسین بچہ. اب وہ ان کو لے کر کے اپنے قافلے میں آئے اور ڈرے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر کوئی چوری کا الزام لگ جائے. اب یہ جو بھائی تھے وہ یہ بھی دین نظر رکھتے تھے کہ بھئی اس کا کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا راز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے. تو جب وہ آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے قافلے والوں سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا بچہ، انہوں نے کہا ہمیں تو وہاں سے ملا. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا تھا. تو خیر انہوں نے قافلے والوں کو بیچ دیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. بہت معمولی سے پیسوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ جس کو بھاگنے کی عادت ہے خیال رکھنا کہیں ادھر ادھر نہ بھاگ دو. کچھ راستہ ساتھ گئے
کہ دیکھیں کہیں یہ کیا کرتے ہیں. خیر وہ لے گئے. جب لے کے مصر پہنچے تو اللہ کا کرنا، مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے جب انہوں نے کوشش کی تو یوسف علیہ السلام کی ایسی شہرت ہو گئی، وہاں اتنے خریدار ہو گئے یوسف علیہ السلام کے کہ قیمت ایک سے ایک چڑھ کے لگنے لگی کہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا. اتنی قیمت لگی کہ اس بچے کو ایک طرف بٹھایا جائے اور ایک طرف سونا رکھا جائے، سونا، اور ایک طرف پھر دوبارہ ایک طرف بچے کو بٹھایا جائے، ایک طرف مشک رکھا جائے، خوشبو، اور ایک طرف بچے کو بٹھایا جائے، ایک طرف ریشم رکھا جائے. اب اتنی قیمت ہو گئی کہ عام آدمی کی دسترس سے ہی باہر ہو گیا. کون خریدے؟ اور دیکھیں اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک نے حضرت سے کام کیا لینا تھا، اس کے لیے حضرت کو اس ماحول میں تربیت بھی دینی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ اس ماحول میں رکھ کر تربیت بھی دینی تھی. اور اگر کوئی لکڑی والا خرید لیتا، کوئی لوہار خرید لیتا تو وہ بادشاہت کی تربیت کیا دیتا. تو اس لیے اللہ پاک نے حضرت کے لیے ایسا نظام بنایا کہ ہر آدمی پہنچ ہی نہ سکے. تو اس وقت جو وہاں کا بادشاہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، خزانہ، اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس نے کہا عسیٰ ان ینفعنا، کہ قریب ہے ہمیں اس سے نفع حاصل ہو، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، تو لہذا ہم اس کو خرید لیں. تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی گراں قدر قیمت دی کہ سونا دیا، مشک دیا اور ریشم دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. حضرت یوسف علیہ السلام رہتے رہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بالکل جوان ہو گئے، 33-34 سال کے ہو گئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا. تو اللہ پاک نے حضرت کو غیبی اپنے خزانوں سے علم و فہم، حکمت و بصیرت عطا کر دی، آپ کا سینہ کھول دیا. یہ دیکھیں غیبی نظام جو ہے نا وہ چل رہا ہے، ہم نہیں سمجھتے. غیبی کسی بھی انسان، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، ہم کو چلا رہا ہے. ہم نے کہاں کہاں گھومنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اور زندگی میں کیا کیا کارنامے سر انجام دینے ہیں، وہ ایک غیبی نظام ہمیں خود ہی ادھر گھماتا پھرا رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت انسان چل رہا ہے. تو اللہ پاک نے حضرت کو علم و فہم، بصیرت، حکمت عطا کر دی، سینہ کھول دیا. شیطان تو کہیں بھی ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کی جو وہاں خدمت کرنے والی تھی اور عزیز مصر کی اہلیہ، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دفعہ اپنی طرف راغب کیا، متوجہ کیا، اور برائی کی دعوت دینے کی کوشش کی. قالت ہم بہا لولا ان رأى برہان ربی. وہ حضرت کو کمرے میں ایک میں لے جا کر کے جب اس نے یہ دعوت دی تو حضرت نے فوراً کہا قال معاذ اللہ، اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. فوراً کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. انہ ربی احسن مثوائے، آپ کے شوہر نے تو میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا ہے، اس نے مجھے بچوں کی طرح رکھا ہے، میری اس طرح سے دیکھ بھال کی ہے، میں جس گھر میں اس طرح سے زندگی گزاروں اسی گھر میں نہ ایسا کیسے ہوگا. اور ادھر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
کو اللہ نے حضرت کے سامنے ظاہر کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارہ کیا خبردار اس طرف، اس کام کی طرف نہیں جانا۔ تو اللہ پاک کا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو جانتے تھے کہ دروازہ بند ہے، پتہ تھا، لیکن یہ ہمیں بتایا کہ جو ہمارے اختیار میں ہو وہ ہم کریں۔ وہاں سے بھاگے، جب بھاگے تو آگے دروازہ کھل گیا، اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا، حضرت کو پکڑنے کی کوشش کی، کرتا پھٹ گیا، پیچھے سے پھٹ گیا۔ تو خیر واپس حضرت باہر گئے، ایک دروازہ دوسرا، باہر نکلا۔ جب باہر نکلے تو سامنے اللہ کا کرنا شوہر بھی کھڑا ہے اس کا۔ جب اس کا شوہر کھڑا، اس نے شوہر کو دیکھا، فوراً کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ کہنے لگی کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کے حرم پر، آپ کی عزت پر ہاتھ بڑھانا چاہتا ہو اور عزت پامال کرنا چاہتا ہو۔ حضرت نے فرمایا توبہ توبہ، ایسا تو ہے ہی نہیں، یہی مجھے راغب کر رہی تھی اور میں تو اس سے بچ رہا تھا۔ اللہ پاک نے وہاں، بعد نے کہا کہ وہاں کوئی کم عمر بچہ تھا، اللہ نے اس کو گویائی دے دی۔ بعض نے کہا کہ کوئی دانا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آیا یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اگر تو پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پھر تو یوسف سچا ہے، یوسف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے پیچھے سے پکڑا، اور اگر آگے سے کرتا پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف جھوٹا ہے۔ تو خیر جب کرتا دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہے یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت کی صداقت کو واضح کر دیا، اور یہی علماء نے لکھا کہ حضرت کے کرتے کو اللہ نے کیا شرف بخشا کہ یہی کرتا بھائیوں کا، اس کرتے سے بھائیوں کا جھوٹ ثابت ہوا۔ جب بھائیوں نے والد کے سامنے گئے اور جا کر کے شام کو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ تو جب شام کو بھائی گھر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے، ابا سے کہا کہ وہ تو بھیڑیا کھا گیا، اور کرتے کو خون لگا کر کے سامنے پھیلا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو کرتے کو دیکھا، فرمایا اچھا بھیڑیا بہت سمجھدار تھا جس نے کرتا پہلے طریقے سے اتارا اور پھر یوسف کو کھایا، کہیں کرتا پھٹا ہوا نہیں ہے، ادھڑا ہوا نہیں ہے۔ ہاں جی، اس سے پتہ چل رہا ہے تمہاری اس کا۔ تو اس سے، اسی کرتے سے وہاں بھائیوں کا جھوٹ ثابت ہوا، اور اسی کرتے سے یہاں یوسف علیہ السلام کی صداقت ثابت ہوئی، اور پھر یوسف علیہ السلام کے ہی کرتے کو جب یعقوب علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا، ان کی آنکھوں پہ رکھا تو بینائی آ گئی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے کرتے میں یہ کمال رکھا۔ تو خیر شوہر نے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھئی درگزر کریں اور اس معاملے کو رفع دفع کریں۔ خبر تو اس طرح کی پھیلی جاتی ہے، تو یہ خبر جو ہے جب پھیلی، اور چونکہ وہ ایک بڑے افسر کی بیوی تھی، اور جو بڑی بڑی خواتین تھیں، بڑے بڑے ہائی لیول لوگوں کی عورتیں، انہوں نے ان کو تانا دیا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی کہ گھر میں جو لڑکا رکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ تم نے یہ، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس نے ایک دن دعوت کا پروگرام رکھا اور ساری عورتوں کو بلا لیا اور دسترخوان لگا دیا، اور
پھل رکھ دیے، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی کہ اس سے پھل کاٹیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بلایا ان کو، وقالت اخرج علیہم، آپ تشریف لائیے۔ جب وہ تشریف لائے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حواس کھو بیٹھی، یعنی ہوش گم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ رہے ہیں یا انگلیاں کاٹ رہے ہیں۔ انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے، خون و خون ہو گیا، دیکھ کے مبہوت ہو گئیں، کہنے لگے یہ تو کوئی انسان نہیں، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی بشر، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے اور بہت محترم فرشتہ ہے، اتنا حسن۔ جب انہوں نے یہ کہا تو زلیخا نے فوراً کہا کہ یہ وہی تو ہیں جن کے بارے میں آپ مجھے ملامت کر رہی تھیں، تم تو ایک جھلک نہیں برداشت کر سکی اور میں ایک عرصے سے ان کو دیکھتی آ رہی ہوں اور برداشت کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ ایسا نہ کیا کریں کہ جو ہے آپ ان کی بات مانا کریں، وہ اس طرح کے۔ حضرت نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک، جس طرف مجھے یہ لے کے جانا چاہ رہی ہیں اس سے تو جیل جانا بہتر ہے۔ اللہ اکبر! جب اللہ تعالیٰ دل میں اتر جاتے ہیں تو پھر آپ اندازہ تو کریں، یعنی اندازہ کریں، جب اللہ تعالیٰ دل میں اتر جاتے ہیں پھر اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو سکتی انسان سے، بالکل نہیں۔ فرمایا کہ یا اللہ پاک، اس سے تو میں جیل جانا میرے لیے بہتر ہے، کہ جس طرف یہ مجھے راغب کر رہے ہیں، یا اللہ پاک میں جیل میرے لیے برداشت ہے، لیکن تیری نافرمانی اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یا اللہ مجھے اس سے بچائے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے حضرت کی دعا کو سن لیا اور خبر یہ بڑھ گئی، حضرت کو جیل میں ڈال دیا اس خیال سے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر جائے کہ قصور یوسف علیہ السلام کا ہے، ان کی اہلیہ کا نہیں ہے، یہ تاثر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اور پھر جیل میں اللہ اکبر، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 12 سال جیل میں رہے، 12 سال جیل میں رہے۔ اور جب جیل میں گئے تو جو قیدی حضرت ملنے کے لیے آتے، حضرت سے ملاقات کرتے، حضرت نہایت شفقت سے، محبت سے پیش آتے، سب سے حوصلہ افزا بات کرتے اور سب کو تسلی دیتے۔ 2 نوجوان جیل میں آئے اور دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے روٹیاں نوچ رہے ہیں، روٹیوں کو نوچ رہے ہیں، ایک نے یہ دیکھا۔ اور ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نکال کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ حضرت دونوں نے کہا، یہ خواب حضرت کو بتایا۔ حضرت نے پہلے تو دونوں کو دین کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور پھر بتلایا کہ دیکھو یہ جو میرا علم ہے یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ تو میرے اللہ کی نعمت ہے۔ تو پہلے تو یہ تھا، اور پھر کہا کہ ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کے سر سے پرندے نوچیں گے، اور ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بادشاہ کا مقرب ہو جائے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ حضرت جانتے تھے کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ نہیں نامزد نہیں کیا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، تاکہ وہ ابھی سے مرنے سے پہلے ہی نہ مر جائے، غم زدہ نہ ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے، ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے، اور جس کے
خواب کی تعبیر یہ تھی، حضرت کو پتا تھا کہ اس نے رہائی پا جانی ہے۔ حضرت نے اس سے کہا کہ اگر کبھی موقع ملے تو بادشاہ کا مقرب بنے گا، تو میرا بھی کبھی ذکر کر دینا کہ وہ بھی پڑا ہوا ہے وہاں۔ اب وہ جب بادشاہ کے پاس گیا تو کون پیچھے والوں کو یاد رکھتا ہے، وہ بھول ہی گیا، اس کو یاد ہی نہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو بادشاہ نے خواب لوگوں کو بتایا کہ بھئی وہ خاص تھے، خواب بتایا کہ بھئی 7 گائیں ہیں صحت مند اور 7 گائیں ہیں کمزور، جو کمزور گائیں ہیں انہوں نے صحت مند گایوں کو کھا لیا، یہ میں نے خواب دیکھا۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے میرے ہم مجلس ہو، ذرا اس کی تعبیر بتاؤ۔ اب کون بتائے تعبیر؟ یہ بھی تو ایک اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی تھا کہ آپ کو خواب کا ایک تعبیر حضرت کو دی تھی۔ تو اب وہ جو شخص تھا اس کو خیال آیا کہ بھئی مجھے وہ ایک بندہ ملا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ اب وہ بھاگا، بادشاہ سے کہا مجھے اجازت دیں، بھاگا آیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایھا الصدیق ایھا الصدیق، ارے دوست، ارے کام پڑتا ہے پھر دوست، آگے پیچھے کوئی نہیں، بھول جاتے ہیں، کام پڑتا ہے۔ ارے ایھا الصدیق، ارے دوست افتنا فی 7 بقرات، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، حضرت نے فرمایا چل بھاگ یہاں سے، اب مطلب پڑا ہے میرے پاس، بھاگا آ رہا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا یاد ہی نہیں۔ حضرت نے تعبیر بتلا دی کہ یہ تعبیر ہے۔ اب جا کر جب اس نے بتلائی تو بادشاہ تو پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ کیا تعبیر ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان کو بلا کے لاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کو، میں ان سے براہ راست تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تعبیر یہ ہے، اور میرے پاس اس کا نظام بھی اللہ نے مجھے سمجھایا ہے کہ اس کو کیسے کور کرنا ہے۔ تعبیر یہ ہے، حضرت نے فرمایا 7 سال بہت اچھا ملک میں اناج ہوگا، خوب خوشحالی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اگلے 7 سال میں قحط پڑے گا، اور ایسا قحط پڑے گا کہ دور دراز علاقے اس سے متاثر ہوں گے، اور اس کو کیسے مینج کرنا ہے یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ اب وہ بادشاہ بڑا پریشان، اس نے کہا کہ اچھا ان کو بلا کے لاؤ جلدی سے۔ اور جب حضرت کو بلانے آئے، حضرت نے فرمایا ایسے نہیں، اللہ اکبر، فرمایا پہلے اس واقعے کی تحقیق کرو، اس واقعے کی تحقیق کرو جس واقعے کے الزام میں مجھے ڈالا ہے کہ اس میں قصور کس کا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس واقعے کی ان عورتوں سے انہوں نے کہا کہ نہیں، واقعی یوسف بے گناہ ہے، یوسف بے گناہ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ایک شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے رہا کیا گیا، اور پھر بادشاہ کو حضرت نے بتایا۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔